9ویں فضیلت صحیح مسلم کی جو حدیث ہے 2501 نمبر، اس پر ہم پہلے بھی ایک دفعہ تفصیلی جو ہمارا پہلا جو یوٹیوب چینل تھا اہل سنت پاکستان کے نام سے، اس پہ ہم نے تفصیلی بحث کی تھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس فضیلت پر، اور جو اعتراضات لوگ وارد کرتے ہیں جاہلانہ اور احمقانہ اعتراضات، ان پر بھی ہم نے تفصیلی بات کی تھی، لیکن وہ چینل مرزا صاحب نے یوٹیوب کی منت سماجت کر کے بند کروایا تھا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دوبارہ نیا چینل بنایا، اور آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کا سبب بھی بنا، بہت سے لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا۔ تو وہاں ہم نے تفصیل سے بیان کیا تھا، ابھی ہم تو اختصار سے پھر دوبارہ عرض کریں گے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں یہ امتیازی شان رکھتے تھے جو ہر صحابی کو حاصل نہیں تھی، کتابت وحی کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو وحی کی کتابت کے لیے مامور کیا ہوا تھا، ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، جن میں سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم یہ بھی شامل تھے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے کاتبین وحی میں۔ تو اس پر صحیح مسلم کی حدیث ہے 2501 نمبر کہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، میں ایک عرض کرتا ہوں آپ سے کہ وَمُعَاوِيَةُ تَجْعَلُهُ كَاتِبًا بَيْنَ يَدَيْكَ، آپ اپنے پاس سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا کاتب رکھ لیں، آپ نے جو بھی لکھوانا ہو، معاویہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں تو آپ ان کو رکھیں، وہ آپ کے لیے پڑھنے لکھنے کا کام کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، میں اس آفر کو قبول کرتا ہوں، میں آپ کی اس سفارش کو قبول کرتا ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کاتب بنایا، اور دیگر احادیث جس طرح دلائل النبوہ کی حدیث ہے کہ جس میں کانا یکتب الوحی کے الفاظ ہیں کہ وہ وحی لکھا کرتے تھے، تو وہ حدیث بھی ہے، وہ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے کاتب وحی ہونے کی بین اور واضح دلیل ہے۔ اب مرزا صاحب نے کیا کیا، زبان درازی کی کوئی حد ہوتی ہے، اس موقع پر کہتے ہیں کہ چونکہ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے سفارش کی تھی کہ اللہ کے نبی میرا بیٹا لکھنا جانتا ہے تو آپ اسے اپنے پاس لکھنے کے لیے رکھ لیں، وہی لکھے گا، آپ نے جو بھی لکھوانا ہوا وہ لکھے گا۔ تو مرزا صاحب کہتے ہیں سفارشی بھرتی، تو انہوں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ڈیمانڈز کی کہ اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں میرے لیے محبت آ سکتی ہے۔ اس میں سے ایک ڈیمانڈ یہ تھی کہ میرے بیٹے معاویہ کو اپنا منشی رکھ لیں۔ یہ کاتب وحی کہتے ہیں، اینج رکھایا گیا جے کاتب وحی، منشی رکھ لیں، آپ کے لیے کتابت کر دے گا، یہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ بات مان لی، باقی باتیں بھی مان لی، اور راوی کہتے ہیں صحیح مسلم کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ کبھی کسی کو نہ نہیں کیا کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ابو سفیان خود سے حضور کو نہ کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ابو سفیان کی یہ ڈیمانڈ پوری نہ کرتے، یعنی معاویہ کو اپنا کاتب رکھنے والی ڈیمانڈ کبھی خود سے نہ پوری کرتے، یہ ابو سفیان کی دل جوئی کے لیے آپ نے کیا۔ اور بھائی جی جو بندے سفارشی بھرتی ہوئے ہیں، یہ اسی لینگویج ہے، سفارشی، پازیٹیو سفارش کی بات کر رہا ہوں، ان کو آپ نے کہا یہ قرآن ڈاؤٹ میں پڑ جائے گا جی کاتب وحی۔ نعوذ باللہ۔ اب دیکھیں سفارشی بھرتی ہمارے ماحول میں کسے کہا جاتا ہے؟ ناجائز سفارش کو کہتے ہیں نا، یہ سفارشی بھرتی ہے۔ تو امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا ناجائز سفارش کو کبھی قبول کریں گے؟ ایک شخص اہل نہ ہو، نا اہل ہو، اس کو کتابت وحی پہ وہ مامور کر دیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وحی کی کتابت کا معاملہ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نااہل شخص کو اس پر مقرر کر دیں، نعوذ باللہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخاب پر اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی جو سفارش اور جو عرض اور آفر ہے اس پر اعتراض ہے، نعوذ باللہ۔ کہتے ہیں کہ یہ سفارشی بھرتی۔ مرزا صاحب آپ اللہ سے توبہ کریں، یہ زبان درازیاں ہیں آپ کی، یہ آپ کو لے ڈوبے گی۔ اللہ رب العزت آپ کو توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم زیادہ اس پر بات نہیں کرتے، اتنا عرض کرتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے اس میں ایک الفاظ یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ آپ معاویہ کو بلا کر لائیں، معاویہ کو بلا کر لائیں۔
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما گئے، اور یہ واقعہ میں آپ کو اختصار کے ساتھ سنا رہا ہوں، اور جو بات میں پوائنٹ ذکر کروں گا آپ اس کو مد نظر رکھیے گا اور اس پر آپ جتنی مرضی تحقیق کیجئے گا۔ انشاءاللہ کبھی ایک لفظ بھی غلط ثابت ہو جائے تو میں اپنے آپ کو ہر سزا کے لیے آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن مرزا صاحب نے جو خیانتیں کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ مرزا صاحب سے اس کا احتساب ضرور کیجئے گا کہ مرزا صاحب آپ نے یہ خیانت کیوں کی ہے، یہ جھوٹ کیوں بولا ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بھیجا کہ جائیں معاویہ کو بلا کر لائیں۔ حدیث میں الفاظ یہ ہیں، آپ دلائل النبوہ پڑھ کے دیکھ لیں، اس کا سکرین بھی ہم آپ کے سامنے اس کا سکرین شاٹ بھی اور اس کا سکین بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں گے، آپ اس کو دیکھیں۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلانے کے لیے بھیجا، فقیل انہ یاکل، حدیث کے الفاظ یہ ہیں، کہا گیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس کو جواب دیا گیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود جواب دیا ہوتا تو الفاظ یہ ہوتے کہ انا آکلو، میں کھانا کھا رہا ہوں، جبکہ حدیث میں الفاظ یہ فقیل لہ انہ یاکلو، سیدنا عبداللہ بن عباس سے کہا گیا کہ معاویہ کھانا کھا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ گئے، گھر والوں نے بتایا کہ وہ گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، وہ واپس آ گئے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے ڈائریکٹ جا کر انہوں نے نہیں کہا، اور معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں کھانا کھا کے آتا ہوں۔ مرزا صاحب نے یہ جھوٹ بولا، یہ خیانت سے کام لیا، اور یہ تعریف کی حدیث میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی دشمنی میں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا جاؤ میں کھانا کھا کے آتا ہوں۔ اچھا جی، پھر آپ نے فرمایا، تیسری بار فرمایا کہ اسے بلا کے لاؤ، تیسری بار بھی یہ جواب ملا جی میں کھانا کھا کے آنا۔ مرزا صاحب قیامت تک آپ کے لیے چیلنج ہے، آپ کی زندگی ساری آپ کے لیے مہلت ہے، پتہ نہیں کب یہ مہلت ختم ہو جائے۔ مرزا صاحب آپ توبہ کر لیں، جھوٹ سے توبہ کریں، لوگوں کو حق اور سچ بتائیں۔ آپ دنیا میں کسی ایک صحیح حدیث میں یہ لفظ دکھائیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہو کہ جاؤ میں کھانا کھا کے آؤں گا، میں کھانا کھا کے آنا، استغفر اللہ۔ تو سیدنا عبداللہ بن عباس گئے، بتایا گیا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے خود سنا اس بات کو، اس موقع پر بتایا گیا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، وہیں سے واپس آ گئے، پھر گئے، پھر بتایا گیا کھانا کھا رہے ہیں، پھر واپس آ گئے، پھر گئے، پھر بتایا گیا کھانا کھا رہے ہیں، واپس آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کام تھا، اور وہ مسند احمد کے الفاظ ہیں کہ عجیب نبی اللہ فإنہ فی حاجت، ایک روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام، آپ کو ایک کام ہے آپ سے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کام تھا۔ اس پر ہم الگ سے ایک جو ہے نا فضیلت ریکارڈ کروا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے، ورنہ فوراً حاضر ہو جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاح ایک بات ارشاد فرما دی کہ 3 دفعہ بھیجا تھا تو وہ کھانا ہی کھا رہے تھے، فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ اور یہ عربی زبان میں ہر بندے کو معلوم ہے، پنجابی میں، اردو میں بھی معلوم ہے کہ ماں اپنے بیٹے کو کہتی مر جانے ہیں، ٹوٹ پہنے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا مر جائے نعوذ باللہ، یا یہ ٹوٹ جائے، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں نعوذ باللہ۔ محبت اور پیار اور شفقت سے بطور مزاح ماں کہتی ہے، اس کی قطعاً یہ مراد نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قطعاً یہ مراد نہیں تھی کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو آپ بددعا دے رہے ہوں۔ اور یہاں پر یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے، اور بڑی ایک آپ سمجھ لیں کہ دلچسپ بات بھی ہے کہ مرزا صاحب لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ محدثین نے جو باب قائم کیا ہو نا، محدثین نے حدیث کو جو سمجھا ہو آپ بھی وہی سمجھا کرو، اپنی طرف سے مطلب نہ بنایا کرو۔ چنانچہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے نا صحیح مسلم میں، وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے۔ اللہ رب العزت زبان سے کچھ نکلواتا ہے نا تاکہ بندے کو نصیحت کرے، لیکن نصیحت کوئی پکڑنے والا ہو تو چلیں، بہرحال جو منصف مزاج ہوں گے وہ تو نصیحت پکڑیں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، جو آپ نے فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو، مالی اراکم رافی ایدیکم، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تم اپنے ہاتھوں کو ایسے بلند کرتے ہو کأنہا اذناب خیل شمس، بڑی مشہور حدیث ہے، جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہوتی ہیں۔ تو اس کو ہمارے حنفی بھائی رفع الیدین اندر رکوع اور سر سے رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت میں اٹھتے وقت جو رفع الیدین ہے اس پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں
کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رفع الیدین کو کہا کہ گھوڑوں کی دموں کی طرح تم ہاتھ نہ اٹھایا کرو۔ تو مرزا صاحب ان حنفی بھائیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم خیانت نہ کرو، تحریف نہ کرو، حدیث دیکھو تو صحیح کہ امام مسلم نے پیش کہاں کی ہے، اور کہتے ہیں کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب کیا قائم کیا ہے، یہ تو دیکھو تشہد کے باب میں ہے، سلام کے وقت صحابہ کرام ہاتھ اٹھاتے تھے۔ مرزا صاحب یہ تو صرف لوگوں کو بتانے کے لیے تھا نا، یہ جو حدیث آپ نے پیش کی صحیح مسلم سے، اور جس میں پیش کر کے آپ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو بددعا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ غلط جو ہے نا کمنٹس پاس کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ فضیلت نہیں ہے جی، یہ دیکھو یہ تو بددعا ہے۔ مرزا صاحب کاش کہ آپ اپنی بات پر خود بھی عمل کرتے کہ جس طرح صحیح مسلم میں رفع الیدین کے خلاف وہ حدیث جو پیش کی جا رہی ہے، صحیح مسلم میں اس کا مقام دیکھیں آپ، اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے وغیرہ نے جو تبویب کی وہ دیکھیں آپ، محدثین نے جو تبویب کی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو حدیث جس سے آپ ایک غلط مفہوم نکالنے کی کوشش کرو، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ ایک گمراہ فرقہ ہے امت میں، ایک گمراہ فرقہ، کچھ لوگ ایسے بدبخت ہیں جو اس حدیث سے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی تنقید ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ مرزا صاحب آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کے بقول۔ تو علماء تو یہی کہتے تھے نا۔ تو صحیح مسلم میں اس حدیث کو امام مسلم نے کہاں پیش کیا ہے؟ کاش کہ آپ یہ غور کرتے، لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے خود آپ کو بھی یاد رہتا۔ اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باب قائم کیا ہے۔ بہرحال امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے 3-4 اور حدیثیں پیش کی ہیں، 3-4 اور حدیثیں پیش کی ہیں، اور ان حدیثوں کو میں اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں۔ ایک حدیث میں بتا دیتا ہوں۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کے پاس ایک لڑکی آتی جاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی عرصہ بعد اس سے ملاقات ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی کہا انتی ہیا، وہ بچی، وہ ہے، وہ بچی ہے، تو اتنی بڑی ہو گئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے حیران ہو کے بندہ پوچھتا ہے وہ ہے، وہ چھوٹی سی بچی ہوا کرتی تھی، اتنی بڑی ہو گئی ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرما دیا لا کبیرت سنو کی، تیری عمر نہ بڑھے، تیری عمر نہ بڑھے۔ اور یہ الفاظ آپ دیکھ لیں، بظاہر تو بددعا کے الفاظ ہی ہیں کہ تیری عمر نہ بڑھے۔ اب وہ لڑکی بھی پریشان ہو گئی، بھاگ کر آئی ام سلیم رضی اللہ عنہا کے پاس روتی ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مجھے بددعا دے دی، میں تو مر گئی، میں تو نہیں بچوں گی۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ اللہ کے رسول یہ آپ نے کیا کر دی، یہ کیا غضب ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا بات کر دی کہ اس لڑکی بیچاری کا کیا قصور تھا، آپ نے اس کو بددعا دے دی، اب تو وہ مر جائے گی، آپ کی بددعا قبول ہو جائے گی، آپ نے کہا کہ تیری عمر نہ بڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلیم آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ رب العزت نے میرے ساتھ معاہدہ کیا کیا ہوا ہے؟ یا ام سلیم اما تعلمین ان شرطی علی ربی ان اشترطت علی ربی فقلت انما انا بشر ارضى كما يرضى البشر واغضب كما يغضب البشر فأيما احد دعوت علیہ من امتی بدعوۃ لیس لها باہل ان یجعلها له طہورا وزکاۃ وقربۃ یقربه بها منه یوم القیامہ۔ ام سلیم آپ کو پتہ نہیں میں نے اپنے رب سے کیا معاہدہ کیا ہوا ہے؟ میں نے اپنے رب سے یہ معاہدہ کیا ہوا ہے کہ اللہ میں بشر ہوں، جس طرح بشر خوش ہوتے ہیں انسان میں بھی خوش ہوتا ہوں، خوشی میں بھی بسا اوقات کچھ باتیں انسان کہہ دیتا ہے، اور میں بشر ہوں مجھے غصہ بھی آ جاتا ہے، بسا اوقات غصے میں بھی کوئی بندہ ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جو نہیں کہنی چاہیے اسے۔ تو میں جس کے خلاف بھی بددعا کر دوں فَأَيُّمَا أَحَدٍ دَعَوْتُ عَلَيْهِ، میں جس کے خلاف بھی بددعا کر دوں۔ مرزا صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ جو الفاظ تھے وہ بددعا پر معمول نہیں، ہم نے بتایا ہے کہ بطور مزاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تیری عمر نہ بڑھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی غصے ہو کر تھوڑا فرمایا تھا یا کوئی بددعا تھوڑی دی تھی، لیکن الفاظ بظاہر بددعا والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے معاہدہ کر رکھا ہے کہ جس کے بارے میں میری زبان سے الفاظ بھی بددعا والے نکل جائیں جو بظاہر بددعا پر دلالت کرتے۔ ویسے تو یہ عربی زبان کا بھی قاعدہ ہے، میں بتایا ہر زبان میں ایسے ہوتا ہے کہ الفاظ بظاہر بددعا والے ہوتے ہیں لیکن ان سے بددعا مراد نہیں ہوتی، پیار، محبت، اپنائیت، مانوسیت یہ مراد ہوتی ہے۔
ماں اپنے بیٹے کو کہتی مر جانا، تو اس طرح یہ الفاظ۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اگر حقیقت میں بد دعا بھی ہو تب بھی میرا رب سے معاہدہ یہ ہے کہ میں کسی بندے کے خلاف ایسی بات کہہ دوں جس کا وہ اہل نہیں ہے، یعنی اس کے لیے نہیں کہنی چاہیے تھی مجھے، تو اللہ رب العزت اسے اس کے لیے گناہوں سے پاکی کا سبب بنا دے گا اور اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے گا قیامت والے دن۔ قیامت والے دن یہ اس کے قرب کا ذریعہ بن جائیں گی یہ دعائیں یا یہ جو الفاظ ہیں۔ مرزا صاحب اگر اس کو بد دعا مان لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بد دعا دی ہے، تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود بقول، آپ کے بقول، یہ قیامت کے دن سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائیں۔ کیسی بات ہے مرزا صاحب؟ اب آپ کو نہیں پتہ چلا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو کیوں لے کر آئے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کو ذکر کرنے سے پہلے؟ اور اسی طرح 3-4 اور حدیثیں ہیں، اللہ آپ کو توفیق دے آپ وہ حدیثیں ذرا پڑھ کے دیکھیں۔ اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب اس پر قائم کیا ہے، باب من لعنہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم او سبہ او دعا علیہ ولیس هو اہلا لذلک کان لہ زکاۃ و اجر و رحمۃ، کہ اس چیز کا بیان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر لعنت کر دیں۔ مرزا صاحب یہ تو الفاظ ہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ تیرا پیٹ نہ بھرے، لعنت کے الفاظ صریحاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر صادر ہو جائیں تو پھر بھی اگر وہ شخص اس کا اہل نہیں ہے، غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ صادر فرما دیے یا آپ نے اس کو برا بھلا کہہ دیا یا اس کے خلاف بد دعا کر دی، لیکن وہ اس کا اہل نہیں تھا، تو اللہ رب العزت اس کو اس شخص کے گناہوں کی پاکی کا ذریعہ بنا دے گا اور قیامت کے دن اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے گا۔ اور یہی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث، میں صرف اس کا مفہوم ذکر کر دیتا ہوں، کہ 2 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ یہ اسی حدیث سے پہلے یہ جو حدیث نمبر ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث پیش کی ہے اس سے پہلے یہ حدیثیں ہیں کہ 2 شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کچھ بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر لعنت فرما دی۔ یہ الفاظ ہیں فلعنہما وسبہما، آپ نے ان پر لعنت فرمائی اور انہیں برا بھلا کہا۔ جب نکل گئے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اظہار کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہو گیا، ان کا اتنا کوئی جرم تو نہیں تھا، آپ نے ان پر لعنت ہی فرما دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پھر بتایا اللہ کے رسول آپ نے ایسے ایسے کہہ دیا ان کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ آپ کو معلوم نہیں میرا اپنے رب سے معاہدہ کیا ہے؟ میں نے اللہ سے معاہدہ کیا ہوا ہے کہ انما انا بشر فای المسلمین لعنتہ وسببتہ فجعلہ لہ زکاۃ و رحمۃ۔ اے اللہ جس مسلمان کو میں لعنت کر دوں یا جس کو میں برا بھلا کہہ دوں تو اس کے لیے اس کو گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنا دے۔ تو یہ اہل نہیں تھے، بس غصے میں نے ایسے کہہ دیا، اس کو غصہ آیا ہوا تھا تو میں نے لعنت کر دی ان پر۔ لیکن آپ پریشان نہ ہوں، اللہ رب العزت ان دونوں کے لیے اس لعنت کو گناہوں سے پاکی کا ذریعہ بنا دے گا۔ تو کیا خیال ہے مرزا صاحب، یہ حدیثیں آپ نے نہیں پڑھیں؟ ان حدیثوں کو چھوڑ کر جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پہلے لے کر آئے ہیں، ان کو چھوڑ کر آپ اگلی حدیث پر چلے گئے اور اس سے وہ مفہوم لے لیا جو خود بقول علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ گمراہ فرقوں کی یہ خباثت ہے کہ وہ اس حدیث کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف پیش کرتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ ویسے تو آپ فتح الباری بہت شوق سے پیش کرتے ہیں، صحیح بخاری کی سب سے اتھینٹک شرح ہے، تو صحیح مسلم کی سب سے اتھینٹک شرح بھی آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہے؟ وہ یہی علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح ہے۔ اس میں کیا لکھتے ہیں وہ؟ وقد فہم مسلم من ھذا الحدیث ان معاویہ لم یکن مستحقا للدعاء علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے وہ حدیثیں پیش کی ہیں جن میں واضح اور صریح الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اگر کسی پر لعنت کر دوں یا کسی کو برا بھلا کہہ دوں یا کسی کے خلاف بد دعا کر دوں جس کا وہ اہل نہیں ہے، تو اے اللہ تو اس کو اس کے لیے گناہوں سے پاکی کا سبب بنا دے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی سمجھا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بد دعا کے اہل نہیں تھے، کہ لا اشبع اللہ بطنہ ہو، اللہ ان کا پیٹ کا نہ بھرے، یہ اگر بد دعا ہے تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اس کے اہل نہیں تھے۔
فلہذا ادخلہ فی ھذا الباب، اسی لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس باب میں ذکر کیا ہے، وجعل غیرہ من مناقب معاویہ رضی اللہ عنہ، اور دیگر علماء نے تو اس حدیث کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے مناقب اور فضائل میں شمار کیا ہے، لأنہ فی الحقیقت یصیر دعاء لہ، کیونکہ حقیقت میں تو یہ ان کے لیے دعا بن گئی نا، الفاظ بد دعا والے ہیں لیکن حقیقت میں دعا بن گئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ سے معاہدہ کر رکھا ہے کہ وہ بد دعا ہوگی نہیں، دعا بن جائے گی۔ تو یہ تو فضیلت تھی مرزا صاحب، اور ایک فضیلت تھوڑی تھی کہ کاتب وحی ہونے کی فضیلت بھی اس حدیث میں موجود تھی، تو دو فضیلتیں یہ بھی ہو گئیں مرزا صاحب۔ تو بہرحال یہ تو جو بڑا پروپیگنڈا آپ کرتے تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کی ہے، یہ حقیقت ہے اس کی کہ جس طرح رفع الیدین کی حدیث کچھ لوگوں نے صحیح مسلم سے لی لیکن یہ نہیں دیکھا کہ امام مسلم نے اسے کہاں پیش کیا ہے، اسی طرح بالکل لوگوں کو تو آپ نے بہت سمجھایا لیکن خود آپ اس معاملے سے پھر گئے اور یہ نہیں دیکھا کہ لا شبہ اللہ بطنہ والی حدیث یہ حقیقت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے، یہ ان کے خلاف بد دعا نہیں بنتی، اگر بد دعا ہو تب بھی اللہ رب العزت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہے کہ یہ چیز تو ان کے لیے قیامت کے دن اللہ کے قرب کا ذریعہ بن جائے گی مرزا صاحب، اور آپ اس کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف پیش کرتے ہیں۔ تو امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ جو 571 ہجری میں فوت ہوئے، 6 صدی ہجری کے ایک محدث اور امام اور مورخ تھے، وہ فرماتے ہیں اسی حدیث کے بارے میں مرزا صاحب، یہ کو ہم نے تھوڑی اپنی طرف سے نہیں بنائی کہ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت، آپ کہتے ہیں نا ان کے فضائل تو ہیں ہی نہیں، یہ تو ناسبیوں نے فضیلتیں بنائی ہوئی ہیں، یہ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ ان کو بھی ناسبی کہہ دو، بات ختم، بس جو فضیلت بیان کرتا جائے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی، بس اس پر ناسبیت کے ٹھپے لگاتے جاؤ۔ امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ 6 صدی ہجری کے امام، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے جس کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے کاتب وحی ہونے کی، اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیدنا معاویہ کے لیے بد دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ فرماتے ہیں کہ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر صحیح ترین حدیث ہے، یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت پر دلیل ہے یہ حدیث۔ اور مرزا صاحب کہتے ہیں جی ان کی فضیلت ثابت ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کاتبی وحی ہونا بھی کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ امام ابن عساکر کو نہیں پتا تھا، آپ کو پتا چلا کہ کاتب وحی ہونا فضیلت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد جو 9ویں فضیلت کی ہی دوسری شک ہے، یہ 9 نمبر فضیلت تھی نا، اسی کی دوسری اس میں ایک اضافہ اور کر لیں کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، اس کو ہم الگ سے فضیلت نہیں شمار کر رہے ورنہ یہ 10 نمبر ہوتی، ویسے ہی انشاءاللہ آج تو نمبر درجنوں ہو جائیں گے، ہم اسی کو 9 نمبر کی دوسری شک بناتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، دلائل النبوہ جلد 6 صفحہ 243 کے الفاظ یہ ہیں کہ ادعو لی معاویہ، ادعو لی معاویہ، ابن عباس جاؤ میرے لیے معاویہ کو بلا کر لاؤ، معاویہ کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا معاویہ سے کام پڑتا تھا، مطلوب نبی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو طلب کرتے تھے کہ بلا کر لاؤ، میرے پاس لاؤ، مجھے ان سے کام ہے۔ اور مسند احمد میں 2651 نمبر حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو بھیجا تو وہ فرماتے ہیں فسعیت، میں بھاگ کر گیا، فقلت، میں نے کہا عجیب نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیں، فإنہ علی حاجۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کام ہے آپ سے، فإنہ علی حاجۃ، اور جس سے نبی کو کام پڑے، کیا یہ فضیلت نہیں ہے؟ ہمیں کسی سے کام پڑتا ہے تو ظاہر ہے یہ اس کی ایک اہمیت ہے کہ ہمیں اس سے کام پڑتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے کام پڑتا ہے، فإنہ علی حاجۃ، نبی کو کام ہے معاویہ سے، مطلوب نبی ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، کاتب وحی ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، کیا یہ فضیلتیں نہیں ہیں؟